السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جو حالات ہیں ہمارے ملک کے، ہمارے گھروں کے، ہمارے بہنوں کے، بیویوں کے، بچیوں کے، یہ قابل افسوس ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، بہت شرم بھی محسوس ہو رہی مجھے یہ بات کہتے ہوئے، اور بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 5-6 روز قبل ہماری ایک بہن گجرات کی، احمد آباد کی عائشہ، اور 3 دن قبل ہمارے اپنے شہر حیدرآباد کی ایک بہن، اور 1 دن قبل ہمارے اورنگ آباد کی ایک اور بہن، ان تینوں کی جان چلی گئی۔ اب وہ چلی گئی یا خودکشی کی یا کسی نے مارا، وہ الگ بات ہے، لیکن فی الوقت یہ تینوں اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو بیویوں کے پیسوں پر راج کرتے ہیں، جو بیویوں کے پیسوں کو کھاتے ہیں۔ بہت میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیا بولوں، کیا کروں۔ ہر روز ایک ویڈیو دیکھنے میں مل رہا ہے، ہماری بہنیں ویڈیو بنا رہی ہیں، اپنے ماں باپ سے کہہ رہی ہیں کہ میں اپنی زندگی سے بہت تھک چکی ہوں، ہار چکی ہوں، اور میں اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتی ہوں، لہٰذا آپ لوگ مجھے معاف کر دیجئے، اور میں اللہ سے بھی اپنے اس گناہ کی معافی چاہتی ہوں۔ اس طریقے کا ویڈیو بنا کر بہنیں ہمارے یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیتی ہیں اور اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتی ہیں۔ یہ آپ کی بیوی، ہماری بیوی، آپ کی بہن، ہماری بہن، آپ کی بچی، ہماری بچی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسلام کا قانون، اسلام یہ کہتا ہے کہ جہیز لینا، جہیز دینا، یہ دونوں چیزیں حرام، لیکن ہمارا ڈیجیٹل انڈیا، ہمارے ڈیجیٹل انڈیا کے ویل ایجوکیٹڈ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو اپنی ضرورت کا سامان لے رہے ہیں، تو کون سا گناہ کر رہے ہیں؟ ضرورت کا سامان، اس ضرورت کے سامان کی چکر میں اس بے بس، لاچار، مجبور لڑکی کا باپ پیدل ہو جاتا ہے۔ اکثر اس ضرورت کے سامان کی چکر میں اس لڑکی کا باپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اس لاچار، مجبور، بے بس باپ کی عزت بچانے ان کی لڑکی، یعنی کہ تمہاری بیوی، ہماری بیوی، ہر امتحان دینے کے لیے تیار رہتی ہیں، ہر چیز کو برداشت کر لیتی ہے، گالی گلوچ کو برداشت کر لیتی ہے، مار پیٹ کو برداشت کر لیتی ہے، تانوں کو برداشت کر لیتی ہے، تکلیفوں کو برداشت کر لیتی ہے، ہر چیز کو برداشت کرتی ہے ایک عورت۔ مرد میں، عورت میں یہی فرق ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر صبر کو پیدا کیا، ان کے اندر صبر ہے۔ 9 مہینے وہ تمہارے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، 9 مہینے تک تکلیف اٹھاتی ہے، نہ اس کو اپنی پسند کا کھانا ملتا ہے، نہ اس کو اپنی پسند کا پینا ملتا ہے، کیونکہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وہ چیز مت کھاؤ، یہ چیز مت کھاؤ۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں یہ چیز کھاؤں، میں فلاں آئس کریم کھاؤں، میں فلاں فروٹ کھاؤں، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نہیں، اس حالت میں یہ چیزیں آپ کو ابھی نہیں کھانی ہیں، اگر آپ کھائیں گے تو آپ کے ہونے والے بچے کے اوپر اس کا بہت اثر پڑے گا۔ عورت صبر کر لیتی ہے، برداشت کر لیتی ہے، پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ عورت خواہش کرتی ہے اپنے شوہر سے کہ مجھے فلاں چیز کھانی ہے، فلاں چیز پینی ہے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ ٹھنڈی چیز اگر آپ کھائیں گے تو بچہ آپ کا بیمار ہوگا، کیونکہ بچہ آپ کے چھاتی سے منہ لگا کر دودھ پی رہا ہے، آپ مت کھائیے، وہ فلاں فروٹ مت کھائیے، وہ فلاں چیزیں مت کھائیے،
وہ کوئی بھی چیز ایسی مت پیجیے جس کی وجہ سے آپ کے بچے کو نقصان ہو، اور صبر کر لیتی ہے۔ اسی طریقے سے صبر کرتے 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 ایک دن ایسا آتا ہے وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، تو وہ عورت عائشہ کی طرح حیدرآباد میں وہ جو ایک عورت کا انتقال ہوا یا مرڈر ہوا وہ اللہ ہی بہتر جانے، باقی وہاں کی پولیس، حیدرآباد کی ہماری پولیس الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت قابل بنایا ہے، وہ لوگ تحقیقات کر رہے ہیں تو وہ پتہ کر ہی لیں گے انشاءاللہ۔ اور اورنگ آباد کی بہن کی طرح انہی کے طرز پر، انہی کے لائن پر چلنے کے لیے وہ تیار ہو جاتی ہے، جبکہ راستہ غلط ہے، راستہ یہ غلط ہے، لیکن کیا کرے ایک عورت کتنا صبر کرے۔ شادی سے پہلے ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹی فلاں گھر میں جا رہی ہو، تم آرام سے رہنا، وہ گھر میں نئے لوگ ملیں گے، نئے رشتہ دار بنیں گے، ہر چیز نہیں ہوگی وہاں تمہارے لیے، عورت صبر کر لیتی ہے۔ شادی کے روز جب گھر آتی ہے تو اچانک اس کو جب گھر چھوڑ کر آنا پڑتا ہے تو انجان گھر، انجان کمرہ، انجان لوگ، یہ سارے لوگ اسے ملتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کو وہ یاد کرتی ہے لیکن کچھ نہیں کر سکتی، وہ صبر کر لیتی ہے۔ وقت گزرتا رہتا ہے، حالات ایسے ہی چلتے رہتے ہیں، ہر قدم پر عورت صبر کرتی ہے تو اس کو صبر کا پھل کیا ملتا ہے؟ کسی ندی کے پاس جانا، ویڈیو بنانا اور کود جانا۔ غلط ہے یہ، لیکن وہ کرے کیا کرے بیچاری وہ، کیونکہ اس کے گھر والے نے، ان کے سسرال والوں نے اتنا زگ دیا، اتنی تکلیفیں دی، اتنی مصیبتیں اس بچی کو دی، مجبور ہو گئی وہ بہن، مجبور ہو کر اس طرح کا قدم اٹھائی ہے وہ۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو، شرم کرو، ڈوب کے مرو ایسے لوگ، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ چلو بھر پانی میں ڈوب کے مرے، مر جاؤ۔ تم کس طریقے کی ضلالت کر رہے ہو؟ کسی گھر کی بچی تمہارے گھر آئی ہے تو تم کو چاہیے تھا کہ اس کو اچھے سے رکھے۔ ہاں میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوتا، ایسی بات نہیں ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہر بار اس کو ٹوکتے رہو، ہر بار اس کو تانا دیتے رہو، ہر بار اس کو جہیز کا مطالبہ کرتے رہو۔ ارے بھیک مانگنے کا تم کو اتنا ہی شوق ہے تو جاؤ کسی چورستے پر جاؤ اور وہاں جا کے بھیک مانگو، شاید 100-200 روپے روز کے تم دن کے کما سکو، جب تم کو بھیک مانگنے کا اتنا ہی شوق ہے۔ اور میں ہمارے ناظرین سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو لڑکے اس طریقے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم کو دہیج میں 2 لاکھ چاہیے، 5 لاکھ چاہیے، الحمدللہ اب کیا بولوں میں، ہمارے حیدرآباد میں تو اس کا بہت ہی بڑھ چڑھ کر اچھا رواج چل رہا ہے کہ شادی میں اتنا دینا ہے، شادی میں اتنا دینا ہے۔ ارے جو کوئی ایسا مطالبہ کرتا ہے نا، نکالو اس کو گھر سے باہر، نکالو، بولو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم کو نہ ہماری بچی کو۔ نکالو ویسے فقیروں کو، ویسے ذلیلوں کو، ویسے کمینوں کو جو بھیک مانگتے ہیں تمہارے سامنے، جو ابھی شادی نہیں ہوئی تو وہ فقیری کا اس کا یہ عالم ہے کہ 15-20 لوگوں کے سامنے خود آپ کے گھر میں آ کے صوفے پر بیٹھ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے سامنے گلاس چائے، بسکٹ، فروٹس، یہ سب موجود ہونے کے بعد وہ بھیک منگا جو ہے وہ آپ سے کہتا ہے ایک اچھی خاصی لسٹ دے کے کہ یہ لسٹ تو چاہیے ہی چاہیے، اس کے ساتھ ہم کو 3 لاکھ روپے بھی چاہیے۔ ویسے فقیر کو 3 روپے بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو فقیر ابھی آپ سے شادی نہیں ہوئی
تو اس طریقے کا آپ کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے، تو شادی کے بعد آپ کی بچی کے ساتھ کیا کیا نہیں کر سکتا وہ. ذرا سوچو میرے پیاروں، سوچئے، ذرا غور کیجئے. اگر ہم اسلام کے طور طریقے سے سنت کے مطابق اگر شادی کریں گے تو آپ کی بیوی ہماری بیوی، آپ کی بچی ہماری بچی، آپ کی بہن ہماری بہن کل کے دن عائشہ کے جیسا قدم نہیں اٹھائے گی. کل کے دن اورنگ آباد کی وہ جو ہماری بہن ہے جو خودکشی کی ہے، اس کی طرح قدم نہیں اٹھائے گی. افسوس ہوتا ہے یہ سوچ سوچ کر، اتنے ہمارے سامنے معاملات آ رہے ہیں، روز ہم پیپروں میں پڑھ رہے ہیں، روز ہم نیوز کے ذریعے ہم دیکھتے رہتے ہیں، باوجود اس کے ہم گمنامی کی زندگی جی رہے ہیں. خواب غفلت میں ہم سو رہے ہیں، غفلت کی نیند میں ہم اس طریقے سے سو رہے ہیں، ہم کو کچھ نہیں معلوم، کوئی چیز کا ہم پر اثر نہیں ہو رہا ہے. کب تک میرے بھائی، کب تک یہ کام کرتے رہیں گے؟ کب تک دہیج کے لیے اپنی بیویوں کو ستاتے رہیں گے؟ مت کرو اس طریقے کی حرکت، آپ مت کرو. بیویوں سے، اپنی بیویوں سے محبت کرو، اپنی بیویوں کو چاہو، جتنا ہو سکے اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرو. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، بہت ہی سچا واقعہ ہے. ایک شوہر اور ایک بیوی بڑی خوبصورت تھی، تو وہ شوہر جو ہے اس سے بہت پیار کرتا تھا. شوہر جو ہے اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا. وہ بہت بڑی خوبصورت تھی، گوری تھی ماشاءاللہ، اللہ نے بہت خوبصورتی اس کے اندر رکھی تھی. تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس بیوی کو اسکن کا پرابلم ہو گیا. اسکن پرابلم، سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات؟ اسکن پرابلم ہو گیا، تو جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی دن بدن ڈھلتی جا رہی تھی. وہ بیماری میں اس کی خوبصورتی دن بدن ڈھلتی جا رہی تھی اور وہ حد سے زیادہ بیمار ہونے لگ گئی تھی. تو اب یہ شوہر جو تھا اس فکر میں تھا کہ اب میں کیا کروں، کون سے ڈاکٹر سے ملاؤں، کیا کروں. یہ اس سوچ میں بیچارہ کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہا تھا، اکیلے اپنے بیوی کی فائل لے کے بتانے کے لیے کہ اس کا بہتر علاج کیسے ہو سکتا ہے. تو وہ اپنی کار میں جا رہا تھا، تو اس کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد اس کار میں وہ جو اس کا شوہر تھا، اس شوہر کی دونوں آنکھیں اس کار میں چلی گئی. یعنی کہ اس کار میں جو ایکسیڈنٹ ہوا اس کے شوہر کی دونوں آنکھوں سے وہ معذور ہو گیا. خیر، پہنچانے والوں نے گھر پہنچا دیا اور بیوی کو معلوم ہوا، کہنے لگی کہ آپ کو کیا ضرورت تھی، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. بہرحال دن گزرتے چلے گئے. اب بیوی شوہر پہلے سے زیادہ ایک دوسرے کو چاہنے لگے، کیونکہ کسی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں تھا. بیوی کی بیماری ایسی تھی کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو لہٰذا دونوں میں جو ہے بہت پیار بڑھ گیا. دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے اور ان کو کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا تھا. نہ شوہر کو فرق پڑ رہا تھا، نہ بیوی کو فرق پڑ رہا تھا. شوہر کو اس لیے فرق نہیں پڑ رہا تھا کیونکہ تاکہ میں اس کو دیکھ نہیں سکتا ہوں. بیوی کو اس لیے فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ شوہر میرا مجھے دیکھ نہیں سکتا، میری بیماری کو دیکھ نہیں سکتا. تو دونوں میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا اور دونوں جو ہے اسی طریقے سے زندگی گزار رہے تھے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیوی کو اپنے پاس بلا لیا. اس بیوی کا انتقال ہو گیا. وہ شوہر بڑا غمگین ہو گیا، بہت اداس ہو گیا. انتقال ہو گیا، جو بیوی کو بہت زیادہ چاہتا تھا اس کا انتقال ہو گیا. وہ انتقال ہونے کے بعد، دفنانے کے بعد، وہ شوہر ایسا کیا کہ اپنی ساری زمین جائیداد، گاڑی وغیرہ، ساری چیزیں، ساری پراپرٹی بیچ کر کسی دوسرے شہر جانے کا ارادہ کیا. وہ ساری چیزیں بیچ کر نکل گیا. راستے میں کسی آدمی نے اسے پیچھے سے آواز دی، جناب کہاں جا رہے ہو؟ جو تمہاری بیوی تمہارا خیال رکھتی تھی، جو تمہاری بیوی تمہاری آنکھیں بنی ہوئی تھی، جو تمہارے ہر چیز کا خیال رکھتی تھی، وہ تو اب اس دنیا میں رہی نہیں. تو اب تمہارا آگے کون خیال رکھے گا؟ کیسے جیو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ تو وہ شوہر نے اس آدمی سے کہا کہ میں خدا کی قسم اندھا نہیں ہوں. میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میں اندھا نہیں ہوں. میں بلکہ اندھا ہونے کا ناٹک کر رہا تھا. وہ اس لیے کر رہا تھا تاکہ میری بیوی کو ایسا نہ لگے
کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، اس کی بدصورتی کو دیکھ رہا ہوں. اگر اسے پتہ چل جاتا کہ میں اس کی بدصورتی کو دیکھ رہا ہوں تو وہ تکلیف اس کی بیماری سے زیادہ ہو جاتی. اور میری بیوی بہت اچھی تھی، اسے میں بہت پیار کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا. یہ ہے محبت کی انتہا. یہ ہے میرے پیارو، اپنی بیوی سے محبت کرو، مت ستاؤ اس کو. وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے. مت ظلم کرو اتنا کہ وہ عائشہ کی طرح قدم اٹھائے، وہ حیدرآباد کے اس عورت کی طرح قدم اٹھائے، یا اورنگ آباد کے ہمارے اس بہن کی طرح قدم اٹھائے. مت کرو. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، کیونکہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. آپ دنیا میں جیسا کرو گے ویسا ہی آپ کو بھرنا پڑے گا. آج آپ کسی کی بیٹی کو ذلیل رسوا کرو گے، مارو گے، پیٹو گے، جہیز کے لیے اسے بار بار کہتے رہو گے، تو کل آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. کیونکہ آپ جیسا کرو گے ویسا ہی جیسا آپ ہوں گے ویسا ہی آپ کو داماد ملے گا. امید کرتا ہوں کہ میری اس بکواس کو اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو عمل کرنے کی کوشش کیجیے. کیونکہ میں کوئی مقرر نہیں ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں ایک بہت ہی بڑا گنہگار آدمی ہوں. لیکن میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری زبان میں وہ تاثیر عطا فرمائے کہ جو آپ کے کانوں تک پہنچے اور آپ کے کانوں سے آپ کے دل تک پہنچے اور آپ عمل کریں. بس میری یہی خواہش ہے، یہی گزارش ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا رہیں، ان کا حق ان کو ادا کریں، اور جہاں تک ہو سکے بیویوں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بہت اچھی بنے گی اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.